أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے من جملہ دیگر انبیاء کے آدم کی نسل سے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو مقبول بنایا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، پھر ان کے بعد ان کے ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، واتبعوا الشہوات، اور ناجائز نفسانی خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، آخرت میں وہ خرابی دیکھیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے، نیک کام کرنے لگے. فاولئک یدخلون الجنہ، سو یہ لوگ جنت میں جائیں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان کا ذرا نقصان بھی نہیں کیا جائے گا. گزشتہ آیات میں چند انبیاء کا تذکرہ ہوا. سورت کی ابتدا میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا بیان کل کے درس میں ہوا. ان سارے انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، من النبیین، انبیاء میں سے. انبیاء کا جو طبقہ ہے وہ انعام یافتہ طبقہ ہے. سب سے بڑا انعام تو جو دنیا میں ان کو ملا وہ یہ کہ ان کو نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے پہنایا، اور نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا اور ان سب کو معصوم بنایا. یہ سب سے بڑا انعام ہے. فرمایا من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. اشارہ ہے اس طرف کہ ذریت آدم سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جو مشہور پیغمبر آئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ کل کے درس میں بھی گزرا اور قرآن پاک کے اندر اور مقامات پر بھی ان کا ذکر ہے. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے، ان کے پردادا تھے. تو ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے، اور یہ یا تو دنیا میں وفات پا گئے یا انہیں آسمان پہ اٹھایا گیا، وہاں وفات پا گئے، زندہ نہیں ہیں، فوت ہو چکے. یہ دونوں روایات ان کے متعلق موجود ہیں. فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں پر میں سے جن کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا کہ جب عذاب آیا تھا، طوفان نوح آیا تھا، تو طوفان نوح میں
اس کرۂ ارضی پر بسنے والا کوئی بھی انسان نہیں بچا تھا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے۔ یہ کل 80 اور 81 آدمی تھے، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں ہزاروں نبی مبعوث ہوئے۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر ہم نے اللہ نے انعام کیا انبیاء میں سے جو آدم کی ذریت میں سے، اور بعد ازاں ممن حملنا مع نوح جن کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا گیا، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل اسحاق یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا اور جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور جن کو ہم نے مقبول بنایا یا ہم نے چن لیا۔ حضرات انبیاء کرام موجود ہیں۔ فرمایا کہ ان انبیاء کی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان انبیاء کے سامنے اللہ کی رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو خروا سجدا سجدے میں گر پڑتے ہیں، وبکیا اور روتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام کا وہ طبقہ جو انعام یافتہ طبقہ ہے، انبیاء کرام جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے معزز بزرگ و برتر ہے انبیاء کرام، لیکن انبیاء کرام نے بھی کبھی شرک جو ہے وہ نہیں کیا، نہ اپنے آپ کو الہ مانا، نہ سمجھا اور نہ بتایا۔ ان کی حالت بھی یہ تھی کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور وہ رونے لگ جاتے تھے۔ یعنی وہ بھی اللہ کے محتاج تھے، وہ بھی اللہ کے نیاز مند تھے، وہ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے۔ تو سبق یہ ہے کہ پھر ان کے بعد کون ہوگا ایسا کہ جو الوہیت کا دعویٰ کرے، جو اپنے آپ کو اللہ کا ساجی اور شریک بنا دے، جو لوگوں کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا بن جائے، جو لوگوں کے کام کرنے والا بن جائے، جو لوگوں کی بگڑیاں بنانے والا بن جائے۔ انبیاء کی یہ حالت ہے کہ وہ رب کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، انبیاء کے بعد فخلف من بعدہ خلف، خلف کہتے ہیں ناخلف، نافرمان، ان کے بعد جو ہے وہ ان کی ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جنہوں نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی۔ تو گویا نماز جو ہے وہ ابتدا سے ہے، جتنے بھی نبی ہیں وہ سب کے سب نمازی تھے اور نماز کی پیروی کا حکم دیتے تھے، نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ تو فرمایا بعد میں جو آنے والے وہ ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، ناجائز نفسانی خواہشات کی۔ ایک تو نفس کی جائز خواہش ہوتی ہے، تو جائز خواہش نفس کی جو بھی ہے اس کو پورا کرنا اسلام کے منافی نہیں ہے۔ جائز خواہش نفس کی جو بھی ہے اس کے پورا کرنے کے اللہ نے تمام تر وسائل اور اسباب مہیا فرما دیے۔ کوئی بھی ایسی جائز خواہش نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا مشکل ہو، جس کا پورا کرنا انسان کے بس سے باہر ہو، یا جس کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے اسباب نہ دیے ہو۔ ہر جائز خواہش جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے میسر فرما دی۔ انسان کی خواہشات میں سے شادی ہے، اللہ تعالیٰ نے شادی کا پاکیزہ اور مطہر انتظام انسان کے لیے کر دیا۔ گھر خواہش ہے تو گھر بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اولاد خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عنایت فرما دی۔ یعنی جتنی جائز خواہشات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی خواہش انسان کی نہیں ہے کہ جس پر قدغن ہو۔ قدغن ان خواہشات پر ہے جو ناجائز ہوں، جو شرعی حدود سے نکل کر ہوں، جو اللہ کو بھول کر ہوں، اللہ کے دین کو پھلانگ کر پوری کی جائیں، وہ ناجائز خواہشات ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور ناجائز خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان کو غی میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ الا مگر من تاب و آمن و عمل صالحا، جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیے۔ توبہ، ایمان اور عمل صالح،
کفر سے توبہ کی، شرک سے توبہ کی، نافرمانی سے توبہ کی اور گناہوں سے توبہ کی، اور پھر ایمان توبہ کے ساتھ ہی آ گیا اس کے پاس، وعامل صالحا اور عمل صالح کیے، اچھے کام کیے، بقیہ کی زندگی اعمال صالحہ میں گزاری، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل کریں گے، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جنات عدن التی وعد الرحمن، ہمیشہ رہنے کے وہ باغات ہیں، ہمیشہ رہنے کے وہ جنتیں ہیں، التی وعد الرحمن، جن کا وعدہ اللہ نے کیا عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب، بندوں کے بن دیکھے، بندوں نے دیکھا نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کیا تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور وہ وعدہ جنت کا ہے۔ جنت کی تعریف فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، جنت کے اندر کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودگی نہیں ہوگی، کوئی خلاف مزاج کام نہیں ہوگا، الا سلاما، مگر سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان لوگوں کے لیے جو جنت میں چلے گئے ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہے، صبح و شام انہیں کھانا ملے گا، بغیر مشقت کے ملے گا، بغیر روک ٹوک کے ملے گا، بغیر محنت اور کمائی کے ملے گا، بغیر ظلم اور زیادتی کے ملے گا، بغیر ناانصافی کے ملے گا، اور ایسا رزق ملے گا کہ جس میں کمی کبھی نہیں ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ رزق نہ بند ہوگا اور نہ کوئی باڑ لگائی گئی ہوگی کہ سامنے باڑ ہو یا رکاوٹ ہو کہ نہیں اس وقت نہیں، اس وقت اتنا نہیں، اتنا یہ نہیں، وہ نہیں۔ وہاں جو دل چاہے گا، جو مرضی اس کا دل چاہے وہاں پر اسے ملے گا۔ صبح اور شام، یعنی صبح اور شام کا ذکر کیا، دن کی ابتدا اور دن کے اختتام کا، اس کے درمیان سارے وقت کو گھیر لیا، یعنی ہر وقت ان کے لیے رزق کے دروازے وہاں پر کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر کوئی ان پر قدغن نہیں ہوگی، کوئی ان پر رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی سختی نہیں ہوگی، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جو دار الجزا ہے، وہاں پر راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، سختی کا نام و نشان تک نہیں۔ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہماری اس جنت کے وارث ہمارے بندوں میں سے وہ بندے ہیں من کان تقیا، جو ہم سے ڈرنے والے ہیں۔